سبحان اللہ۔ اجتماع ذکر و نعت ہمارا وہ سلسلہ ہے جس کو ہم محفل نعت کہتے ہیں، جس میں یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنے دلوں کو جگمگاتے ہیں، اور کیوں نہ جگمگائے کہ مصطفیٰ کا ذکر ہو اور دل اس میں قرار نہ پائے، دل اس سے قرار نہ پائے۔ یہ تو وہ ذکر ہے جو انبیاء علیہ السلام کرتے آئے، صحابہ کرام نے کیا، اور آج رہتی دنیا تک مصطفیٰ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آدم علیہ السلام کی ذات گرامی سے کون نا واقف ہے؟ سب جانتے ہیں کہ رب کریم نے تمام انسانوں کے باپ بننے کا انہیں شرف عطا کیا، تمام فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا رب کریم نے، اور اپنی بنائی ہوئی جنت کا نظارہ کروایا۔ اس قدر بلند و بالا رتبے جو آپ کو عطا کیا، اس کے باوجود حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی محبت کا عالم ملاحظہ کیجئے۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے نور نظر حضرت شیش علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے ان کے سامنے بڑے ہی دل نشین انداز سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی فرمائی، ان کی نعت گوئی کی۔ فرمایا اپنے لخت جگر کو کہ حضرت آدم نے اپنے حضرت بیٹے شیش علیہ السلام سے فرمایا، تم جب بھی اللہ پاک کا ذکر کرو تو ساتھ میں محمد مصطفیٰ کا نام نامی اسم گرامی کا بھی ذکر کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے آپ فرماتے ہیں اس وقت بھی ان کا مبارک نام عرش کے ستونوں پر لکھا دیکھا تھا جب روح اور مٹی کے درمیان میری تخلیق کے مراحل تھے۔ پھر جب مجھے آسمانوں کی، آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب مجھے آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اس وقت میں نے ہر جگہ نبی پاک محمد مصطفیٰ کا نام لکھا دیکھا۔ پھر میرے رب کریم نے مجھے جنت میں ٹھہرایا، وہاں بھی میں نے ہر جنتی محل کے ہر دروازے پر پیارے حبیب کا نام لکھا دیکھا۔ اس کے علاوہ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے حورین کے پیشانیوں پر محمد مصطفیٰ کا نام لکھا دیکھا۔ درخت طوبہ، جنت کا جو درخت ہے جس کی سائے میں اگر سوار 500 برس تک چلتا رہے، دوڑتا رہے، گھڑ سوار، درخت کی وہ چھاؤں ختم نہ ہوگی۔ کہتے ہیں میں نے درخت طوبہ پر بھی محمد مصطفیٰ کا نام لکھا دیکھا۔ سدرۃ المنتہا اور جنت کے درختوں پر اور جنت کے پتوں پر، نیز حجابات الہیہ کے کناروں پر اور فرشتوں کے آنکھوں کے درمیان بھی نبی پاک کا نام لکھا دیکھا۔ کیا شان ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لہذا شیش علیہ السلام کو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا کثرت سے ذکر کرنا، بے شک فرشتے بھی ہر گھڑی ان کا ذکر خیر اپنی زبان سے کرتے رہتے ہیں۔ جب ذکر کریں فرشتے، جب ذکر جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کا انبیاء علیہ السلام کرے، جب رب کریم قرآن مجید میں ان کا ذکر فرمائے، تو ہم پر تو زیادہ لازم ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہیں۔ اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی۔ مدنی چینل کے ناظرین سنیے، فرمایا اے عیسیٰ، محمد علیہ السلام پر ایمان لاؤ، تیری امت میں سے جو لوگ اس کا زمانہ پائیں انہیں بھی حکم کرنا اس پر وہ بھی ایمان لائیں، کیونکہ اگر محمد عربی کی ذات گرامی نہ ہوتی تو نہ میں آدم کو پیدا کرتا، نہ جنت اور نہ دوزخ بناتا۔ جب میں نے عرش کو پانی پر بنایا تو وہ اس وقت جنبش کر رہا تھا، میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا تو وہ ٹھہر گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے،
چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ صدقے سے کے قربان اس اکرام کے، صدقے سے انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری محفل نعت کرنا، یہ حضور کا ذکر کرنا، تو حضور کا ذکر کرنا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مدح سرائی کر رہے ہیں، ہم صحابہ اکرام کا ذکر کریں، علامہ بصیری کا ذکر کریں، علامہ جامی کا ذکر کریں، اعلیٰ حضرت کا ذکر کریں، اور آصف بھائی آج ہمیں سنائیں گے کن کا کلام؟ پیر مہر علی شاہ صاحب کا۔ کہتے ہیں آج سکھ متراں دی ودیری، یہ کئی دفعہ سنا ہوگا، میں صرف ایک دو شعر کی شرح کروں گا، پھر آپ اس کلام کو سنیں گے، اس کی لذت پائیں گے۔ کہتے ہیں آج سکھ متراں دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لایا کیوں جڑیاں۔ آج محبوب کی یاد بہت ستا رہی ہے، آج محبوب کی یاد بہت زیادہ آ رہی ہے، کیوں آج میرا دل بہت اداس ہے، ارے ہر رقص میں بے انتہا مجھے شوق ہو رہا ہے، آج کیوں میری آنکھوں سے اشک رواں ہے، کیوں رواں ہے؟ اس لیے کہ مجھے اپنے محبوب کی یاد آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاہ ثانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، یعنی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے اور آپ کے پیشانی پر انوار چمک رہے ہیں، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی مد بھریاں، مخمور اکھی بن ہن مد بھریاں، یعنی زلف کالی ہیں اور آنکھ حضور کی ہمیں وہ مست حضور کے عشق میں بے خود کر دیتی ہیں، اور شراب معرفت سے بری ہوئی دل نشین آنکھیں ہیں، اور حضور کا جب ہم تصور کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں کہ قبر میں حضور کا جلوہ دکھایا جائے گا، جو تصور باندھتے ہیں کبھی اشعار کی صورت سن کر حضور کی، کبھی زلف کا خیال کرتے ہیں تصور باندھتے ہیں، کبھی حضور کے رخسار مبارک کا تصور باندھتے ہیں، باندھتے رہنا چاہیے۔ قبر میں جب سرکار آئیں تو ہمارا تصور بندہ ہونا چاہیے، جب ہم سے سوال ہو تو ہم کہہ اٹھیں یہ میرے آقا اور مولا ہیں، جن کی نعتیں پڑھا کرتا تھا، جن کی محفلیں سجایا کرتا تھا، جن پر میں درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ مہر علی شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، اج سکھ متراں دی ودیری ہے۔ سبحان اللہ۔ اج سکھ متراں دی ودیری ہے، اج سکھ